بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدر مکہ سے 80 میل کے فاصلے پر ایک گاؤں کا نام ہے۔ یہاں پر ایک کنواں بھی تھا جس کے مالک کا نام بدر تھا۔ اس کے نام پر اس جگہ کا نام بدر رکھا گیا۔ بدر کا معرکہ مسلمانوں اور کفار کے درمیان 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو پیش آیا۔ ویسے تو غزوہ بدر کے کئی اسباب ہیں، لیکن ایک اہم سبب یہ تھا کفار مکہ جس شاہراہ پر سے ملک شام کی طرف تجارت کا سفر کرتے تھے، وہ شاہراہ مدینہ کے پاس سے گزرتی تھی۔ قبیلہ اوس کے سردار سعد بن معاذ مکہ خانہ کعبہ کا طواف کرنے گئے تو ابو جہل نے انہیں طواف سے روک دیا۔ اس پر سعد بن معاذ نے ان سے کہا کہ اگر وہ اس سے روکیں گے تو اہل مدینہ ان کو شاہراہ پر سے جو مدینہ کے پاس سے گزرتی ہے تجارت کرنے سے روکیں گے، اور اس کے علاوہ بھی کچھ ایسے اسباب پیدا ہو گئے جس سے جنگ ناگزیر ہو گئی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً صحابہ سے مشورہ کیا اور مجاہدین کو تیاری کا حکم دیا۔ 313 افراد کا مجاہدین کا دستہ تیار ہوا۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کے پاس صرف 3 گھوڑے، 70 اونٹ اور 6 زرہیں تھیں۔ سواری کم ہونے کی وجہ سے ایک سواری پر 3 افراد شریک تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سواری میں حضرت علی اور حضرت زید بن حارث شریک تھے۔ دوسری طرف کفار کا لشکر نہ صرف مسلمانوں سے 3 گنا زیادہ تھا بلکہ ہتھیاروں سے لیس بھی تھا۔ 17 رمضان المبارک کو دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں۔ کفار کے غرور کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے انصار سے لڑنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ہمارے ہم پلہ یعنی مہاجرین کو ہمارے سے لڑنے کے لیے بھیجا جائے۔ غزوہ بدر کا پہلا کافر جو قتل ہوا وہ اسود بن عبد الاسد تھا، جسے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا۔ اس کے علاوہ غزوہ بدر میں کفار کے نامور سردار ابو جہل، امیہ بن خلف، عتبہ، شیبہ اور ولید مارے گئے اور یہ مغرور لشکر میدان چھوڑ کر بھاگ گیا۔ 70 کفار مارے گئے اور 70 کو قیدی بنا لیا گیا۔ اس جنگ میں 14 صحابہ کرام شہید ہوئے، جن میں سے 13 مقام بدر پر ہی دفن کیے گئے اور ایک صحابی حضرت عبیدہ بن حارث جو کہ شدید زخمی تھے، وہ بدر سے واپسی پر مقام صفرہ پر فوت ہوئے اور وہیں دفن کیے گئے۔ اس جنگ کی سب سے اہم بات یہ تھی کہ صحابہ کرام کا اپنے قریبی رشتہ داروں سے مقابلہ تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے بیٹے عبد الرحمن سے اور حضرت ابو حذیفہ کا اپنے باپ عتبہ سے مقابلہ تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھوں سے اپنے ماموں کو قتل کیا۔ ایک مرتبہ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر نے مسلمان ہونے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ غزوہ بدر میں ایک مقام پر آپ میری تلوار کی زد میں آئے لیکن میں نے آپ پر وار نہ کیا۔ اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر اس وقت تم میری تلوار کی زد میں آتے تو میں تم پر ضرور وار کرتا۔